سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ کتاب الجامع باب البر والصلہ، حدیث نمبر 5 باب کی ترتیب سے، اور آپ کی اس کتاب میں صفحہ نمبر 7۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہو قال، آپ نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن، یہ قسم کھائی حضور نے، اس کے بعد کیا فرمایا، لا یؤمن، نہیں ایمان والا ہوگا، عبد، کوئی بندہ، حتیٰ، یہاں تک کہ، یحبہ، وہ پسند کرے، لجارہ، اپنے پڑوسی کے لیے، ما یحب، جو وہ پسند کرتا ہے، لنفسہ، اپنی جان کے لیے، اپنی ذات کے لیے۔ متفق علیہ، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ یہ حدیث اس طرح سے بھی وارد ہوئی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی تب تک مومن نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ وہ اپنے کسی بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرنے لگ جائے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ دونوں طرح سے احادیث مروی ہیں، اور اس طرح سے بھی کہ راوی کو بھی شک ہے کہ ایک ہی حدیث میں کہ کہیں کہ کیا حضور نے جار یعنی پڑوسی کا ذکر کیا ہے یا حضور نے بھائی کا ذکر کیا ہے راوی کو، لیکن خیر دونوں ہی باتیں احادیث سے ثابت ہیں، اور دونوں ہی روایات ہمارے پاس تواتر کے ساتھ آتی ہیں۔ اب یہاں پر حضور نے فرمایا لا یؤمن، ایمان والا نہیں ہوتا، تو یاد رکھیے جو نواقض ایمان ہے، جن چیزوں سے ایمان خارج ہو جاتا ہے، یا انسان ایمان سے نکل جاتا ہے، یا انسان کے دل سے ایمان خارج ہو جاتا ہے، وہ امور شریعت نے بالکل واضح اور کلیئر کیے ہیں، ان میں یہ بات نہیں ہے جو حضور کے اس حدیث میں ہے۔ یہاں پر کیا مراد ہے، جس طرح ہم عام زبان میں بھی کہہ دیتے ہیں فلاں آدمی تو انسان ہی نہیں ہے، جبکہ وہ انسان ہوتا ہے، مراد کیا ہوتی ہے کہ انسانیت سے وہ آری ہے، انسانیت سے قاصر ہوتا ہے۔ ایک بندہ مومن ہے لیکن اس کی حرکتیں ایماندار لوگوں کی یا مومنین والی نہیں ہے، تو ہم کہہ دیں گے یہ بندہ مومن نہیں، جبکہ اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ تو یہاں پر بھی حضور نے جو فرمایا ہے لا یؤمن، کامل ایمان والا نہیں ہوگا، عبد، کوئی بندہ، یہاں تک کہ وہ اپنے پڑوسی کے لیے وہ پسند نہ کرے یا اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنی جان کے لیے، اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ پڑوسیوں کے حوالے سے بالخصوص آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت 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 تاکید کی ہے، ان کے حوالے سے بہت نصیحتیں فرمائی ہیں، یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے مجھے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتائے کہ مجھے خدشہ تھا کہیں وراثت میں بھی پڑوسیوں کو شامل نہ کر دیا جائے۔ جب اتنے حقوق ہیں تو پھر حضور کو بھی خدشہ لگا کہ وراثت جو اپنے قریبی اعزاء اقرباء کا حق ہوتا ہے وہی وارث بنتے ہیں۔ حضور نے یہ اظہار اور یہ پریشانی اور یہ یوں سمجھ لیجئے کہ انہیں اندیشہ ہوا، اور انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ جبریل امین نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتائے۔ تو پڑوسیوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں، اور اسی طرح جو دیگر روایات میں مومن بھائی کے حوالے سے ہے کہ انسان اپنی جان کے لیے جو پسند کرے، یہ کیا ہے، یہ دراصل رب تعالی ہمیں اخوت کا درس دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلم، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، وہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، وہ اس کے ساتھ بغض نہیں کرتا۔ حضور فرماتے ہیں لا تباغضوا، بغض نہ کرو آپس میں، ولا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، ولا تدابروا، ایک دوسرے کے پیچھے ایک دوسرے کی برائیاں نہ بیان کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اے مومنو آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ ایک دوسرے، حضور نے فرمایا کہ یہ جو اسلام کی عمارت ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک مسلمان اور دوسرا مسلمان، اینٹوں سے حضور نے مثال دی کہ جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، مسلمان ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، اور مسلمان ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں تعلیمات دی ہیں،
اور مقصد کیا ہے کہ ہم خود میں اور اپنے مومن بھائیوں میں کوئی فرق نہ کریں. ہم جیسا اپنے لیے سوچتے ہیں ہم اپنے بھائیوں کے لیے ویسا سوچیں. ہم جو اپنے لیے اختیار کرتے ہیں وہ اپنے بھائیوں کے لیے کریں, اور اس سے کیا ہوگا؟ معاشرے میں امن آئے گا, بد امنی دور ہوگی, لڑائی جھگڑے دور ہوں گے, اور جو نقصانات ایک دوسرے کے مومنین کر رہے ہوتے ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں, اور یہ فکر ان کو بالکل نہیں ہوتی کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کا دوسرے کے اوپر کیا اثر ہوگا. اس سوچ سے ہم جب خالی ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہوتا ہے, ہم کامل مومن نہیں کہلائیں گے جب تک ہم ویسے ہی نہ سوچنے لگ جائیں کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ, مومن بھائی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے لگا ہوں, کوئی پڑوسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے لگا ہوں, تو میں پہلے سوچوں اگر میرے ساتھ یہ کرے تو میرا کیا رویہ ہوگا اور میرے اوپر کیسا گزرے گا. اچھا گزرے گا گزرے, اگر اچھا نہیں گزرے گا تو میں خود کو, اپنے جذبات کو, اپنے احساسات کو قابو میں لاؤں اور رب تعالیٰ کی رضا کو مطلوب رکھوں. رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں ان آداب کو اور ان فرائض کو جو رب تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں ایک دوسرے کے, ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ